تو یہ وہی القادر کیس ہے جس میں عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے آفس سے گرفتار ہوئے ہیں. وہی آفس اب آبجیکشنز بھی لگا دیتا ہے. تو اس کے اوپر آپ نوٹس لیں کہ آفس بلا وجہ ہمیں فائلنگ آتی ہے, ہمیں کام آتا ہے, ہمیں قانون آتا ہے, ہم نے کام سیکھا ہوا ہے اپنے استادوں سے. سو ہماری کیا غلطی ہے اگر ہم سسپینشنز فائل کرتے ہیں اور اس پہ بلا وجہ کے آبجیکشنز لگ جاتے ہیں. سو اسے بالآخر آج عمران خان صاحب اور بشرا عمران کا فائدہ یہ ہوا کہ آج فائنلی انہوں نے ان کی ضمانتوں کی اپلیکیشن سماعت کے لیے آئندہ ویک کے لیے مقرر کر دی. کہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آفس پر چھوڑ دیں گے تو شاید اس کی لسٹ ہی نہ نکلے آئندہ ویک میں. میں نے کہا یہ کمنگ ویک میں ضرور فکس ہوگی, آپ اپنی سہولت بتا دیں. میں نے کہا سر کائنڈلی اس کو ٹیوزڈے کے لیے فکس کر دیں. تو عمران خان صاحب اور بشرا عمران کے اسلام آباد میں جو ایک آخری جو ان کی کسٹڈی رہتی ہے وہ القادر ہے, اور لاہور میں 8 بیلیں ہیں ان کی جو دہشت گردی کی ہیں. وہ بینچ اب نیا ارسر نو تشکیل ہوا ہے, اس سے پہلے وہ بینچ کیس سن رہا تھا. سو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 3 سے 4 ہفتوں کے اندر عمران خان صاحب کے جتنے باقی مقدمات رہ گئے ہیں خان صاحب کے اور ان کی اہلیہ کے, وہ سماعت کے لیے بھی مقرر ہوں اور ان پر فیصلے بھی دیے جائیں. بڑا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے. دیکھیں ہم سردیوں سے ہم شروع ہوئے میں کہ کوئی کیس میں ان کی پیش رفت ہو, کوئی سنوائی ہو, مگر کوئی کیس فکس نہیں ہوتا. آفس کی طرف سے آبجیکشن جیسے میں نے کہا وہ لگتے ہیں. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ ویسے بھی اب 4-6 ہفتے رہ گئے ہیں, گرمیوں کی چھٹیاں پھر شروع ہوں گی. آج جج صاحب کے آگے ریکویسٹ کی ہے, امید ہے انشاءاللہ کیسز اب لگیں گے بھی اور ان میں فیصلے بھی آئیں گے. اچھا سلمان صدر صاحب, اس 190 ملین کیس کا آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنے عرصے میں یہ چیز وائنڈ اپ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ؟ دیکھیے میں ٹال کلیمز کوئی نہیں ہے, مگر آپ جب بھی ایسے سوال کرتے ہیں کوئی نہ کوئی جواب میں ضرور دیتا ہوں. 190 ملین کیس میں ضمانت میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ضمانت میں کتنی دیر لگے گی, تو ضمانت آدھے گھنٹے سے اوپر کی ضمانت نہیں ہے عمران خان صاحب اور بشرا عمران کی. اور وہ فیصلہ کیا ہے, وہ کیسے آیا فیصلہ, وہ ویسے ہی فیصلہ ہے جیسے پہلے اڈیالہ جیل کے فیصلے ہیں, جیسے سائفر کا حال ہوا, جیسے عدت نکاح کا ہوا. تو اب تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جو کہیں وہ بات درست نہیں ہوتی. اب تو آپ کے سامنے تمام کیسز کا جو حشر نشر ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے. القادر میں 1 روپے کی بھی نیب صرف تب حرکت میں آتا ہے اگر کسی کی پاکٹ میں کچھ جاتا ہے, کوئی پرسنل گین ہوتا ہے, کوئی بےایمانی ہوتی ہے, کوئی امبیزلمنٹ ہوتی ہے, کوئی مس اپروپریشن ہوتی ہے. کیس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا عمران کے پاس نہ تو کوئی زمین گئی ان کے پرسنل نام پہ, نہ کوئی جائیداد گئی, نہ ان کے پاس کوئی پیسہ گیا. اور تاثر پورے کیس میں یہ دیا گیا کہ یہ ایک شیم اور ایک گوسٹ پروجیکٹ ہے. میرا خیال ہے کہ القادر میں بھی اتنی ہی رونق ہے طلباء کی جتنی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چہل پہل ہے. ویسے ہی القادر ٹرسٹ ایگزسٹ کرتا ہے, فنکشنل ہے, جیسے شوکت خانم فنکشنل ہے, جیسے نمل ہے, ویسے ہی القادر ٹرسٹ جو ہے وہ ایک نیکی کا کام ہے. اور آئے ہو کہ عدالت اس کو جلد سنے گی اور القادر ٹرسٹ دوبارہ جو 4 فیٹ ہوا ہے وہ بحال ہو کے دوبارہ اس کو وہ فنکشنل ہوگا ایک دفعہ. کل آپ نے سر مشاورت کرنی تھی. فیڈرل گورنمنٹ الگ سے یونیورسٹی بنا رہی ہے, تو وہ پیسے پھر ادھر کیسے استعمال ہو رہے ہیں القادر میں؟ دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ نے خود ہی, ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ میڈیا والے ہم سے زیادہ آپ سمجھدار ہو چکے ہیں کہ جب پیسہ خرد برد ہی نہیں ہوا, جب سارے کا سارا پیسہ موجود ہے, جیسے کہ ٹی وی پہ ٹکر چلا کہ 190 ملین پاؤنڈ سے اب یہ کام ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ اب عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ تو یہیں پر پڑا ہوا ہے, کہیں پر بھی نہیں گیا, تو وہ موجود ہے. اور جب ایک پیسہ بھی 190 ملین بھی موجود ہے, اور طلباء کی بہتری کے لیے, فلاح کے لیے ایک فری ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ان دی فارم آف القادر ٹرسٹ بھی فنکشنل ہے, آپریشنل ہے, تو پھر یہ تو نیکی کا کام ہے. عمران خان سے آپ نے ملاقات بھی کرنی تھی, نہیں کرنے دی گئی, تو خان صاحب سے اب ہوگی مشاورت کرنی تھی. عمران خان صاحب سے اب ہوگی انشاءاللہ میری ملاقات آنے والے ویک میں. اس ویک تو نہیں ہو سکی, مگر ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ویک میں ضرور. گزشتہ روز کیا وجہ سامنے آئی, آپ کو کیوں نہیں مل رہی ہے, کیا کہا گیا آپ کو؟ مختلف راستے, obstruction بہت زیادہ ہے, دقت بہت زیادہ ہو گئی ہے ملاقات کے لیے. دیکھیں ہم پروفیشنل لائرز ہیں, وی آر ناٹ پی ٹی آئی, ہم پروفیشنلی ان کیسز کو ہینڈل کر رہے ہیں. بہت کیسز ہیں, ان کیسز میں انسٹرکشنز لینی ہوتی ہیں, وہ کیسے ہم انسٹرکشنز لیں جب تک ملاقات نہیں ہوتی. سو امید کرتے ہیں کہ یہ ملاقات بات کریں تو پہلے آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ آرگومنٹس کے ذریعے ریلیف لے سکیں,
اب آپ لوگ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم کیس لگ جائے, ریلیف چلے, بعد میں دیکھا جائے گا, اس پر کیا کہیں گے؟ بدلتے حالات کے ساتھ آپ کو بدلتی حکمت عملی اور بدلتی اسٹریٹجی کرنی چاہیے. تو آج بھی یہی تھا. کافی لوگ پوچھ رہے تھے مین اپیلز کیوں لگ گئی. تو مین اپیل صرف اس لیے تھی کہ آج کوئی منہ دکھائی ہو جائے. میں تو 3-4 مہینے سے اسلام آباد ہائی کورٹ ہم آئے نہیں تھے, کوئی کام ہی نہیں کیا تھا, کوئی کیس ہی نہیں لگا تھا. فائنلی سو آج پھر کیسز لگے بھی ہیں, اور پھر آج جج صاحب نے ہماری مین اپیل کو ایک سائڈ پر کر دیا. میں نے کہا جی اس سے سینئر اپیلیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں. توشہ خانہ 1 کی سزا اپیل کی پڑی ہوئی ہے, توشہ خانہ 2 کی پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس. آپ پہلے وہ اپیل سنیں گے یا پہلے آپ یہ اپیل سنیں گے جس کا بعد کا نمبر ہے. سو 2023 کا نمبر پڑا ہے, 2024 کا نمبر پڑا ہے. سو 2025 کی میں آپ سے ریکویسٹ بھی نہیں کرنا چاہوں گا کہ آپ وہ سننا شروع کر دیں. ویسے بھی 4 ہفتے 5 ہفتے کے بعد سمر ہالیڈیز کا اسپیل شروع ہو جاتا ہے. سو ضمانت ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, ضمانت سننی بھی چاہیے اور موقع ملنا چاہیے. بس اس میں جو رکاوٹ تھی وہ آج دور ہو گئی. یہ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے ہفتے یادداشت پیش کی تھی اس کی وجہ سے کیس لگا ہے, تمام وکلا پیش ہوئے تھے چیف جسٹس صاحب کے پاس. مجھے نہیں معلوم اس کا, نہیں جی مجھے نہیں معلوم. آج کیس لگا ہے جو آج جج صاحب کو کے آگے جو گزارشات کی ہیں کہ پلیز ضمانت کریں. اچھا سلمان صفدر صاحب, لاسٹلی بتائیے کہ آپ نے ابھی کہا کہ 1 سے 2 ہفتے میں ہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, تو کیا عمران خان بڑی عید سے پہلے باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ میری نظر میں ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج یہ اتنی دقت کیوں ہو رہی ہے. یہ آخری ہی مقدمات رہ گئے ہیں, آخری کیسز رہ گئے ہیں. آخری میں ہمیشہ دقت ہوتی ہے, ہمیشہ پرابلم ہوتی ہے, یہ آسانی سے نہیں ہوتا. یہ اور اسپیشلی جب سیاسی نوعیت کے کیسز ہوں, تو یہ بھی آخری کیس یہاں پر مین کیس کنوکشن رہ گئی ہے, اور لاہور میں بھی ایک آخری بیلیں, بس وہ ہیئرنگ میچیور نہیں ہو پاتی. تھینک یو.